الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ويؤمن بالله ويهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو شعبان المعظم کا یہ تیسرا جمعہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس آنے کو قبول فرمائے اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو اور بزرگوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. بڑا سا بڑا نفع کسی انسان کو مل جائے، اس کا بھی مالک اللہ ہے. بڑا سا بڑا نقصان کسی کو آ جائے، اس کا بھی مالک اللہ ہے. البتہ نقصان ہو یا نفع ہو، مصیبت ہو یا راحت اور آرام ہو، ان دونوں حالات میں انسان کے اعمال کا دخل ہے. انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی طرح سے یہ چیزیں اس کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور پھر اگر آ جاتی ہیں تو اچھے اعمال کی بنیاد پر مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے، ضر اور نقصان ختم ہو جاتا ہے. اور اگر گناہ اور بدعمالیاں زیادہ ہیں تو پھر مصیبتیں بڑھ جاتی ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، نقصان پہ نقصان پھر ہونے لگتا ہے. ہم اور آپ نفع اور نقصان صرف دنیاوی زندگی کے مال اور دولت کو سمجھتے ہیں. یہ آ گیا تو بہت نفع، کم ہو گیا تو نقصان. لیکن اس کے علاوہ بھی نفع نقصان کا ہے. ایمان میں بھی نفع اور نقصان ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نفع اور نقصان ہے۔ اچھی موت ہو جانا یہ
نفع ہے، بہتری ہے، خیر ہے، اور اگر بری موت ہو تو نقصان ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ہم اور آپ نفع اور نقصان جہاں آیا اور یہ جملہ کان میں جہاں پڑا تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ اس سے دنیاوی نفع اور نقصان، مصیبت، پریشانیاں، یہ دو نام اگر کان میں پڑ گئے، دو الفاظ، دو جملے، تو فوراً سمجھ میں آتی ہیں کہ دنیاوی مصیبت اور پریشانیاں، راحت دنیا نہیں، اس کے علاوہ بھی آخرت کے بھی ہیں، وہاں کی مصیبت اس سے بھی بڑی مصیبت، وہاں کی مصیبت، وہاں کی پریشانیاں دنیا کی پریشانیوں سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا جب یہ چیزیں آئیں تو پہلے ایک مومن کے لیے ضروری ہے وہ غور کرے کہ یہ نفع اور یہ نقصان ہمارا کہیں دینی اور ایمانی اعتبار سے تو نہیں، ہمارا اور آپ کا ذہن اس کی طرف جلدی سے جاتا نہیں ہے، چونکہ ہمارے سامنے ساری ضروریات اور تقاضے جو ہیں وہ دنیاوی ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں جلدی سے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ اور ان کی ایک سوچ کہ کہیں وہ کچھ نفع اور نقصان کی باتیں سنتے تو فوراً وہ آخرت کی طرف غور کرتے تھے، وہ آخرت کی طرف ان کا ذہن جاتا تھا، یہ نقصان سے تو کہیں ہمارے آخرت نقصان، اس نفع سے کہیں آخرت کی نفع، تو فوراً ان کا ذہن ادھر جاتا تھا اور وہ اس کے فوراً تلافی کرتے تھے، پوچھتے تھے بھی۔ اس لیے جب ان کے سامنے کوئی بڑی سی بڑی چیزیں آتی تھیں، نیک لوگوں کے سامنے جب بڑی سی بڑی نعمتیں آ جاتی تھیں تو وہ پوچھتے تھے کہ کہیں اس سے آخرت کا تو نقصان تو نہیں ہو جائے گا، ہم کو اور آپ کو دنیا کی راحت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ بڑا مہربان، اللہ بہت خوش، لیکن ان کے سامنے یہ چیزیں آتی تھی تو وہ آخرت پر غور کرتے تھے، وہاں کی پریشانیوں پر غور کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور ان کا جب استقبال کیا گیا اور پھر ان کے احترام میں بہت انواع اقسام کے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے گئے اور کہا گیا تشریف لائیے اور کھانا تناول فرمائیے، تو کھانا دیکھیں، کھانے کی چیزوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں، مختلف قسم کی چیزیں تھیں، انواع اقسام کی تھی، مرغ مسلم ساری چیزیں تھیں، تو دیکھ کر کے رونے لگے وہ، ہم آپ ہوتے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا میرے استقبال میں اور کیا مزے کا، بہت کچھ اپنے اندر سوچ لیتے، لیکن وہ رونے لگے۔ دوسرے صحابہ تھے اور دوسرے لوگ تھے، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، تو بجائے خوشی کے رو رہے ہیں آپ، کیا جواب دیے؟ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں اللہ دنیا میں دے کر کے آخرت کی کمی ہو جائے؟ ہم یہاں محنت کی ہیں تو اس محنت کا صلہ کہاں ہم کو دے اللہ؟ آخرت میں دے، یہاں کی تو زندگی ہماری گزر جائے گی، یہاں بھوکے رہ کر کے بھی گزر جائے گی، چٹائی پر سو کر کے بھی گزار دوں گا، یہاں تو گزر جائے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو وہاں کی نعمتیں، اس قربانی اور یہ محنت جو ہم لوگوں نے ایمان، اسلام اور دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیے، کہیں اس کی ان محنتوں کی بدلہ اور ان کا اجر اور ثواب اور اس نعمت کو کہیں اللہ دنیا میں دے کر کے برابر سرابر نہ کر، اس لیے کھانے کے بجائے سے یہ پتہ چلا کہ ان کے سامنے آخرت تھی،
آخرت تھی تو نفع اور نقصان، مصیبت اور راحت، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں تو فوراً ایک مسلمان کو دنیا کے نقصان، دنیا کے راحت، دنیا کے نفع سے زیادہ اس کو کس پر؟ آخرت پر غور کرنی چاہیے، تبھی آخرت بنتی۔ آخرت بنانے کے لیے کوئی الگ سے ایسی چیزیں نہیں کہ یہاں عمارت اور وہ کوئی، آخرت انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ لہذا فوراً آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کسی گناہ کا بدلہ تو نہیں ہے، فوراً اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہم غور نہیں کرتے، فوراً ہم دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں، دوسروں کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں، نہیں حالات ایسے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، حکومت ایسی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، بازار اور تجارت کے حالات ایسے اس لیے ایسے ہو رہے ہیں، شہر مارکیٹ اوپر نیچے ہو گیا اسی لیے ایسا ہو گیا، وہ فلاں آدمی میرے سے مل گیا وہ دھوکہ دے دیا اسی لیے ایسا ہو گیا۔ لہذا ہم ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسانوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ یہ مصیبت کہیں ایسا تو نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اگر کبھی نیکی اور کبھی اچھائی، کبھی راحت اور کبھی سکون یہ چیزیں حاصل ہو جائے تو اس کو بھی کدھر منتقل کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے۔ شاید میری کسی نیکی سے اللہ خوش ہوا تو یہ راحت و سکون عطا فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہم نے ایسا کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسا اس طرح سے کیا، یہ چالاکی کیا تو ہو گیا، نہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے نفع و نقصان کا مالک اللہ کی طرف منتقل کر کے ان کی طرف کرے اور اپنے اوپر غور کرے، محاسبہ کرے، یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے تو نہیں، یہ راحت و سکون شاید میرے رب کو کسی چیز کو پسند کر لیا اس کی وجہ سے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب میں کبھی مصیبتیں لوگوں پر ڈالتا ہوں تو اس کی دو حالت ہوتی ہیں کہ اس مصیبت سے بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بھی چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ میرے بندے ایسے ہیں کہ اس مصیبتوں کو دیکھ کر کے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَهْدِي قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل میں ایک سکون پیدا کر دیتا ہے ان مصیبتوں کی گھڑی میں بھی۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، غور کریے، سرسری نظر ڈالیے بھی تو کتنے ایسے واقعات اور حالات ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتیں لوگوں پر آئی لیکن وہ مطمئن رہے اور یہ کہہ دیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ بھی کہنا اور اتنا اطمینان ہو جانا، اللہ فرماتا ہے ہم اس مصیبت کی گھڑی میں اس مومن کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، وہ مطمئن رہتا ہے، پریشان بالکل نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی نماز میں فرق، نہ اس کی عبادت میں فرق، نہ اس کی زبان میں فرق، نہ اس کی آنکھوں میں فرق، نہ اس کے کسی ہاتھ سے ظلم ہو، نہ کبھی وہ کوئی ایسی چیز، بلکہ مطمئن ہو کر کے اپنی محنت میں لگا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو میرا رب چاہا وہ ٹھیک ہے، ایک وقت میں ختم ہو جائے گی۔ وَيَهْدِي قَلْبَهُ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَهْدِي قَلْبَهُ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، نیکی مصیبت کو ہٹا دیتی ہے۔ چاہے آپ بچپن میں بھی اگر ایک جوانی کی حالات میں یا آپ ایک بچپنے میں بھی اگر ایک نیکی کا کام کیے ہوں گے تب بھی کبھی نہ کبھی وہ نیکی دنیا میں کام آ جاتی ہے اور مصیبت کو ہٹا دیتی ہے۔ ہاں حضرت، یہ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، نیکی کام آ جاتی ہے، جوانی کی نیکی بڑھاپے میں کام آ جاتی ہے، بچپنے کی نیکی عمر میں کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ دوسرا بھی ذرا سوچئے، جوانی کا گناہ کبھی بھی آ کر کے پڑے گی، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ آپ کبھی بھی گناہ کیے ہوں گے، چھپ کر کے کیے ہوں گے، تنہائی میں کیے ہوں گے، کوئی بھی نہیں جان رہا ہوگا، لیکن وہ گناہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی مصیبت پڑے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک تھے، ابھی بالکل صحیح تھے، ابھی تو کوئی پریشانی نہیں تھی، سب کچھ میرا ٹھیک تھا، اچانک یہ کیسے آ گئی؟
اچانک وہاں سے آئی ہے جو آج سے 25 سال پہلے آپ گناہ کیے، 25 سال کے بعد وہ گناہ مصیبت بن کر کے آئی۔ جس طرح سے 25 سال کی نیکیاں مصیبت کو ہٹا دیتی ہے، اسی طرح 25، 30، 50 سال کے گناہ بھی آ کر کے کوئی مصیبت بن کر کے انسان کو پریشان ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے کبھی نہ بھولیے کہ ہم گناہ کیے بھول گئے، ہم نیکی کیے بھول گئے، قصہ ختم، چلو نہیں، اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے، نیکی کا بھی بدلہ، گناہ کا بھی بدلہ۔ اور یہ دو اصول ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ مصیبتیں ٹلتی ہے کس سے؟ نیکیوں سے ٹلتی ہے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ٹلتی ہے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی گناہ کا کنکر پڑ گیا، دھبا لگ گیا، دل خراب ہو گیا، تو آپ جیسی بھی لگا کر کے بھی اس کو صاف کرنا چاہیں گے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نیکی نہیں کریں گے۔ گناہ کا دھبا نیکی سے مٹے گی، گناہ کا دھبا نیکی کرنے سے ختم ہوگا، گناہ کا گندگی نیکی کرنے سے وہ گندگی صاف ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس میں ہم سرجری کرا دیں گے، ڈاکٹر سے صفائی کرا دیں گے اور دواؤں کو استعمال کر دیں گے، میرا گناہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، گناہ کا پڑا ہوا دھبا، گناہ کا پڑا ہوا گندگی، اس کو کون چیز؟ نیکی ختم کرے گی، چاہے کبھی بھی ہو۔ حدیث پاک بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے واقعہ ذکر فرمائے، سے پہلے بھی کبھی سنیں گے لیکن بڑی عبرت ہے۔ مصیبتیں، آج ہم سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، سب کے گھر میں مصیبتیں، ہر ایک کی دکان میں پریشانیاں، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ کوئی مصیبت آ کر کے ہمارے دروازے پر لگے ہے، چٹان بن کر کے وہ دروازے خیر کو بند کر رکھا ہے، ہر ایک آدمی ہے، غور کر لیجئے۔ دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے بڑے پریشان ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی پریشانی اس کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ لہذا وہ کیسے ختم ہوگی وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ پریشانیاں، وہ دقت، وہ مصیبت کے چٹان کیسے زندگی سے ہٹیں گے؟ ہمارے گھر کے دروازے سے وہ چٹان کیسے سرکے گا؟ ہماری زندگی، تجارت، کاروبار سے وہ مصیبت کے جو آ کر کے روڑے اٹکے ہوئے ہیں وہ کیسے صاف ہوں گے؟ نیکیوں سے صاف ہوں گے۔ حدیث پاک بخاری شریف میں دونوں باتیں بتاتا ہوں، اس سے عبرت لیجیے۔ نیکی مصیبت کو ہٹاتی ہے اور گناہ مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ ظلم، گناہ مصیبت کو بڑھا دے گا، بیماریوں کو بڑھا دے گا، تنگ دستی کو بڑھا دے گا، ذہنی توازن کو بگاڑ دے گا، رات کے سکون کو ختم کر دے گا، بیوی شوہر کی محبت کو ختم کر دے گا۔ یہ سب گناہوں کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ چیزوں میں کوئی کمی ہے؟ نہیں کمی ہے۔ ایک نوجوان شادی کرتا ہے، ایک نوجوان لڑکی شادی کرتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں، شوہر بڑا شاندار ولیمہ، بڑا شاندار دھوم دھام، اتنا جہیز لے کر کے وہ عورت آتی ہے، وہ لڑکی آتی ہے، گھر بھر دیتی ہے، اس کے گھر والے بالکل گھر بھر دیتے ہیں، جگہ نہیں، لیکن محبت وہ لا سکتے ہیں نہیں، چند دنوں کے بعد رشتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ سامان کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، آخر ہے کیا؟ کوئی مصیبت، کوئی گناہ نے ان کو پریشان کر دیا۔ پتہ چلا مصیبت سامان سے نہیں ہٹے گی، مصیبتیں دوا سے نہیں ہٹے گی، بیماریاں دواؤں سے نہیں ختم ہوگی، نیکی سے ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی تھے، بڑے دوست تھے، مل جل کر کے کام کرتے تھے، ہمیشہ تجارتی حالات میں بھی کہیں جانا آنا ہوتا تھا، تینوں کا سفر ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لوگ تینوں ساتھ میں تھے اور جنگل کے راستے سے ان کو گزرنا پڑا۔ اچانک وہ جنگل بڑا بھیانک، خطرناک گزر رہے تھے اور اسی موقع پر طوفان، بارش، ہوا خوب چلے، بہت بارش ہوئی۔ تو بارش اور طوفان ہوا سے بچنے کے لیے وہ لوگ پہاڑ کے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چھپ گئے تینوں، تھوڑے سے رات ملی، چلو بارش کم ہو جائے گی، ہم لوگ نکل جائیں گے، ہوا کم ہوگی نکل جائیں گے، طوفان ٹھہر جائے گا نکل جائیں گے۔ لیکن بارش اتنی تیز تھی، جس پہاڑ کے خوگار کے اندر میں وہ لوگ چھپے تھے، اوپر سے ایک چٹان کھسکا اور آ کر کے اسی غار، اسی منہ کے سامنے پڑ گیا۔ مصیبت کی چٹان، مصیبت کا پتھر آ گیا نہیں، تھک گیا، پورا بند، نکلنے کے کوئی راستہ نہیں، اور اتنا بڑا چٹان وہ ہے کہ تینوں مل کر کے ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتے، تینوں مل کر کے ہٹانے کی کوشش کی ہے نہیں ہٹ سکتے، اب موت ہی موت ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ابھی زلزلہ ہے، دیکھیں نا، 20 دن کے بعد، 15 دن کے بعد بھی لوگ زندہ نکل رہے ہیں، کیا ہے؟ شاید وہ کوئی نیکی کر کے ہوں گے جو اللہ وہاں بھی ان کو بچا رہا ہوگا۔ اللہ کوئی مصیبت دنیا میں ڈالتا ہے تو عبرت کے لیے بھی ڈالتا ہے کہ دیکھ، ایک یہ بھی میری قدرت ہے اور یہ بھی میری طاقت ہے، ہم دونوں نظام کو چلاتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، بہت کوشش کی، دھکے دیے، نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اب موت ہی موت ہے۔ تینوں نے کہا کہ بھائی ایک ہی اب راستہ ہے، وہی ہٹا سکتا، اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس سے بات کرنے کے لیے کچھ نیکی کا واسطہ دو، کچھ ہے نیکی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں تنہائی میں ایک ایسی نیکی کر کے رکھو، اسٹاک رکھو، بچا کر کے رکھو کہ جو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانے، تاکہ مصیبت کے وقت میں اس کا واسطہ دے سکو کہ اللہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ شیطان رہنے نہیں دیتا ہے، ادھر ہم نیکی چھپ کر کے بھی کریں گے تو دل میں گدگدی پیدا کر دیتا ہے، بتاؤ اس کو، بتاؤ اس کو، بتاؤ اس کو، یہ تجھے بڑی عزت دے گا، تمہاری نیکی سن کر کے خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نیکیاں بھی کبھی کبھی ایسے لوگوں کو مت بتاؤ جس کو حسد پیدا ہو جائے۔ ہم لوگ میں تو کارگزاری سنائی جاتی، کیا ہوتی ہے؟ سناؤ کارگزاری، سناؤ، یہ بھی سنا، وہ بھی سنا، یہ بھی سنا۔ ارے بھائی نیکی کیا چھپ کر کے رکھنے، اللہ بند کمرے سے بھی دنیا کو اسلام پھیلا کر کے دکھا دیتا ہے۔ تم لوگ، ہم تینوں میں سے جو بھی نیکی کا کام کوئی صرف اللہ کے لیے کیے ہو، وہ واسطہ دے کر کے ہم کو بھی نہ سنا، صرف دل دل میں کہو، اللہ سن لے گا۔ سنتا ہے نا اللہ؟ دل دل میں سن لے۔ کہا کہ ہاں میرے پاس ایک نیکی، دوسرے نے کہا ہاں میرے پاس بھی ایک نیکی، تیسرے نے کہا میرے پاس بھی نیکی۔ کہا کہ واسطہ دو، بتا رہا ہوں نیکی مصیبت کو ہٹا دیتی ہے، برسوں کی نیکیاں کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ نیکی کر کے آپ مایوس مت ہوئیے، کبھی نہ کبھی اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ایک نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، میں اللہ سے پہلے بات کرتا ہوں۔ بات کیا، اے اللہ، میں ایک نیکی کا کام کیا ہوں صرف تیری ہی رضا کے لیے، تیرے سوا اور کسی کے لیے نہیں، اور وہ یہ ہے میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، چرواہا ہوں۔ کبھی کبھی میں جنگل میں دور چلا جایا کرتا تھا اور شام کو جلدی واپس آ جاتا تھا، اس لیے میرے گھر میں میرے ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں، رات میں جلدی اس کو کھلانا، ان کو سلانا، یہ بھی میری خدمت۔ بکریاں جلدی لایا کرتا تھا اور دودھ نکال کر کے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، یہ میری خاص ایک نیکی اور ایک عمل۔ اے میرے رب، ایک دن آپ جانتے ہیں کہ بکریاں لے کر کے جنگل میں بڑا دور نکل گیا تھا، آتے آتے گھر دیر ہو گئی، میرے ماں باپ انتظار میں وہ سو گئے، جب میں پہنچا تو بھوکے سوئے ہوئے تھے، جلدی جلدی میں نے دودھ نکالا، پیالے میں لیا، میرے بوڑھے ماں باپ دونوں سو گئے تھے۔ اے میرے رب، میں پیالہ لے کر کے رات بھر ان کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا کہ میری ماں، میرا باپ جب بھی اٹھے گا پہلے میں اس کو دودھ پلاؤں گا۔
اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا اور ماں باپ کے لیے، آج میرے ساتھ ایک مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت کو ہٹانے والا تو ہی ہے اور اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا ہماری مدد فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ دل میں کہا، پتھر چٹان ذرا سا کیا ہو گیا؟ سرک گیا۔ اللہ فوراً بھی دعا قبول کرتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، کعبے کی چکر لگاؤ گے بار بار اور ماں باپ کو ستاؤ گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ بزرگوں کے قبروں پر جا کر کے قیمتی چادریں چڑھا دو اور ماں باپ کو پرانے کپڑے میں ترسا دو، کوئی فائدہ نہیں۔ جا کر کے لنگر تقسیم کر کے کسی اللہ کے ولی کی قبروں پر آ جاؤ اور ماں باپ کو کبھی خوشی کا لقمہ نہ دو، کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان کو کھلاؤ، ان کو دیکھو، ان کو عمدہ کپڑا پہنا بڑھاپے میں، ان کو اچھا رکھو۔ قسم خدا کی ایک ایسی نیکی ہے، بڑی سی بڑی مصیبتوں کو اللہ اس کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ چٹان سرک گیا لیکن نکل نہیں سکتے۔ آج ایک دعا کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی نیک آدمی اس کی برکت سے کام ہوتا ہے، لیکن ہزاروں گنہگار ہے جس کی وجہ سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے۔ 95% جب بے نمازی ہوں گے اور 5% نمازی ہوں گے تو مصیبت ٹلے گی کہاں سے؟ 90% جھوٹ بولنے والے ہوں گے، 10% سچ بولنے والے ہوں گے، برکتیں آئیں گی کہاں؟ گھر کے اندر میں بیہودہ کام کرنے والے آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے اور 2-4 لوگ دکھاوے کی عبادت کر لیں گے، گھر کی مصیبت جائے گی کہاں؟ ابھی چٹان سرکا نہیں، ابھی کیا ہے؟ لیکن امید آ گئی ہے، نیکی کام آ رہی نہیں کام؟ نیکی کام آ رہی ہے نہیں؟ کام آئے گی، بھولنا نہیں کبھی، کرتے رہیے نیکی۔ کہا کہ اب تم دعا کرو، دیکھو، کہا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ دوسرے نے دعا کیا ہے، میرے رب آپ نے مجھے مالدار بنایا ہے، تیرا شکر ہے، لیکن ہوں گنہگار ہوں، مالدار ہوں لیکن گنہگار ہوں۔ میں قرضہ دیا کرتا تھا، مرد کو دیتا تھا تو اس سے بھی کچھ کام اور مطلب نکالتا تھا، اور عورتوں کو دیتا تھا تو اس کی عزت لوٹتا تھا، میں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری اپنی خود کی چچا زاد بہن جب میرے سے قرضہ لینے کے لیے آئی تھی تو اس سے بھی یہی رویہ میں نے اختیار کیا تھا۔ آج تو یہی حال ہے، نہیں پہچان رہے ہیں، رشتے کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں یہ بدبخت قسم کے لوگ، نہیں پہچان رہے پڑوسی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جلتے ہوئے ایسے پڑوسیوں کو دیکھا جس نے اپنے پڑوسیوں کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی۔ آج رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی کسی پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کہیں سے مطلب نکل رہا ہے، مرنے کا ڈر نہیں۔ ارے بھائی مرنا ہے اچھے سے مرو، مرنا ہے تو صحیح کلمہ پڑھ کر کے مرنے والا بنو، مرنا ہی ہے اور مرنا بالکل طے ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو کیوں بیہودہ اور کافر مشرک بن کر کے، بدکار زانی بن کر کے مرو گے؟ اچھا مسلمان بن کر کے مرو۔ میں اپنی چچا زاد بہن سے بھی کہا کہ تم کو بھی وہی کام کرنا پڑے گا، اس لیے میرے قرضے کا یہی اصول ہے اللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتی ہوں، کہا کہ قرضہ بھی میں نہیں دوں۔ ہے ایسے سنگ دل لوگ ہیں آج۔ چلی گئی وہ، لیکن گھر کی پریشانی، بچوں کو بھوک، یہ سب ختم نہیں، کہیں نہیں ملا قرضہ، پھر لوٹ کر کے آئی، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے، لیکن پھر وہی کام، وہی بات، وہی اصول، مجبور اپنے بچوں کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہی چاہتا ہے تو کر لے، میں تیار ہو، تاکہ میرے بچے زندہ رہ جائیں، بھوک سے ولولا رہے ہیں۔ تیار ہوگی، وہ بھی تیار ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ جب پاکیزہ لوگ ہوں تو اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اس سے، اے میرے بھائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر، مرنا ہم دونوں کو ضرور ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ نیک لوگوں کی زبان سے جب کوئی چھوٹی بات بھی نکلتی ہے تو ہدایت کی روشنی اللہ پھیلا دیتا ہے۔
اور گنہگار کتنا بھی کچھ کہے، اگر نہیں ہے اس کے اندر دم خم تقویٰ تو پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس نے فوراً ہٹ گیا، کہا کہ لو قرضہ لے کے جاؤ، دل چاہے گا تو واپس کرنا، نہیں تو معاف کر دیتا ہوں میں، اور آج سے میں تیری وجہ سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں۔ اے میرے رب، یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو نہیں معلوم ہے، اگر یہ نیکی تجھے پسند آ گئی تو آج میری یہ مصیبت کو ہٹا دے گا۔ پتھر کیا ہوا؟ چٹان سلک گیا۔ کچھ نیکی نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اشراق نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، چاہو گے کہ بالکل قارون کا خزانہ آ جائے ہمارے گھر میں، چاہیں گے کہ بالکل کوئی ہم پر ستم ظلم نہ آئے، بیماریاں نہ آئے، نیکی کیجئے، مصیبت خود بخود ٹلے گی۔ نیکی کیجئے، خود نیکی دعا بن کر کے تیری تقدیر میری تقدیر کو بدل دے گی۔ کام آ رہی نے نیکی یا نہیں کام آ رہی؟ کام آئی نیکی۔ کہا کہ بھائی اب تیری باری ہے، تو بھی کچھ دعا کر لے۔ دیکھو اتنا تو نکل، چٹان سرک گیا ہے، لیکن ابھی بھی نہیں نکل سکتے۔ آج یہی حال ہے، آج یہی حال ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں نکل نہیں پا رہے؟ کچھ لوگ نیک ہیں، ان کی دعائیں ہیں، لیکن دوسروں کی گناہ کر کے اٹک جا رہا ہے۔ گھر سے مصیبت نکلنا چاہتی ہے، لیکن دوسرے کی مصیبت آ کر کے اٹک جا رہی ہے۔ تیسرے نے دعا کیا، وہ دعا بڑی عجیب ہے۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے نا، ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور کو اپنے گھر کے کام کے لیے مزدوری پر رکھا تھا۔ شام کو اس نے کام کیا اور مزدوری دینے کا جب وقت اور لینے کا وقت ہوا، اتفاق سے میں کہیں چلا گیا تھا، پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، بیچارہ غریب گھر چلا گیا، اس کا پتہ مجھے معلوم نہیں۔ میں مزدوری دینا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہوا، وہ لے نہیں سکا، ہم دے نہیں سکے۔ بہت دنوں تک انتظار کیا لیکن وہ آیا نہیں۔ اے میرے اللہ، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کو اس کی تجارت میں لگا دیا تھا، اور ایک بکری خرید کر کے اس کے نام سے میں نے تجارت کی تھی، جس سے 100 سے زیادہ بکریاں تجارت میں نفع میں آ گئی تھی۔ 1 سال کے بعد وہ مزدور ادھر سے گزرا اور میرے گھر پر آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب، ایک مرتبہ میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، مزدوری لے نہیں سکا تھا جلدی کی وجہ سے، مجھے ایک پریشانی تھی، چلا گیا تھا، اگر ہو سکے تو مزدوری دے دے، آج مجھے موقع ادھر آنے کا ملا ہے۔ ہم لوگ تو تالیاں بجاتے، اچھا ہوا، چپت ہو گیا ہے، بھاڑ میں گیا، مر گیا، ٹھیک ہوا۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں، قرضہ دینے کی دعا کرو، مرنے کی دعا نہیں کرو۔ سو یہی ہے کہ مر جاتا تاکہ قرضہ مرایا نہیں وصول ہوگا، قبر میں اٹکے گا، موت میں اٹکے گا، آخرت میں اٹکے گی۔ اس نے جب مزدوری اپنا طلب کیا تو میں اس کو لے گیا وہاں جہاں بکریاں بندھی ہوئی تھی، اور اس کو کہا کہ یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کے بدلے میں لے جاؤ۔ وہ غریب کہا مذاق مت مجھ سے کیجیے، کہا کہ بھائی یہ تیری ہی ہے سب کچھ، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے ساری تفصیلات بتائی اور 100 سے زیادہ بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ اے اللہ، یہ نیکی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آج میرے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، آپ مجھے اس مصیبت سے اس نیکی کے صدقے میں کیا کیجئے، بچا لیجئے۔ پتھر ہٹ گیا، ایسا جیسے کوئی بڑا فرشتہ آ کر کے چٹکیوں میں اس پتھر کو ہٹا دیا۔ نیکی کام آئی نہیں آئی؟ نیکی کام آئی ہے نہیں قائم؟ مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا حق پورا پورا دیا کرو۔ مزدور صرف دکان کا نہیں ہے، مسجد کے ملازمین بھی ہیں، مدرسے کے ملازمین بھی ہیں، دین کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، گھر کے کام کرنے والے بھی ہیں، کھیتی باڑی باغات سب جگہ کے جو بھی آپ کے ماتحت میں ہیں، اس کی مزدوری وقت پر میں دیا کرو، خیر خبر اچھا رکھا کرو، قسم خدا کی اسی سے بڑی بڑی مصیبتیں نکل جائے گی۔ آج تاجر لوگ جو پریشان ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو اتنا ستاتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا دباتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ نکلتا ہے تو آہ لے کر کے نکلتا ہے، اور پھر جب مصیبتیں پڑتی ہے تو دیکھتا ہے یہ مصیبت کہاں سے آئی، یہ مصیبت تو تیرے ہی پاس سے نکل کر کے آئی ہے۔ اور ہر جگہ کا حال ہے، مسجدوں کے بھی حال یہی ہے، مدرسوں کا بھی حال یہی ہے۔ معتمین صاحب لوگ، مدرسین کا خیال نہیں،
مسجد کے ذمہ دار مسجد کی خادموں کا خیال نہیں. برسوں اللہ اکبر ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں حالات، اور پھر جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو سوچتے ہیں وہ یہ کہاں سے آئی؟ ارے وہیں سے آئی جس کو تو ستا رہا ہے. ان کی آہیں رات میں جب نکلتی ہے تو تجھے اس کی خبر اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، نیکی کیا کرتی ہے؟ مصیبت کو بولیے نہیں ٹال، مصیبت سے نجات. اور کبھی بھی نیکی کیے ہو آپ 70 سال پہلے کیے ہوں گے، 70 سال کے بعد اللہ حکمت و مصلحت میں اس کا بدلہ دے گا، لیکن دے گا. سبحان اللہ کہیے نا. ہاں یہ بھی سبحان اللہ ذرا کہیے. گناہ کا بھی بدلہ پڑتا ہے. اب یہاں نہیں کہیں گے اللہ بڑا ظالم، نہیں، وہ انصاف والا ہے. 70 سال پہلے گناہ کیے ہوں گے، آج 70 سال کے بعد وہ گناہ کا پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی. کبھی مصیبتیں نہیں رکتی ہے. ہم عمرے میں تھے تو ایک دوست نے واقعہ سنایا. ڈاکٹر تھے ایک بڑے ہاسپٹل کا، کہنے لگے حضرت مصیبت کبھی بھی آ کر کے انسان کو گھیر لیتی ہے، گناہ کبھی بھی انسان کو پکڑ لیتا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ ایک شخص آیا علاج کے لیے، انگوٹھے میں اس کے زخم تھا، علاج کیا، تھوڑا ٹھیک ہوا. 1 ہفتے کے بعد پھر وہ بیماری شروع ہوئی. دیکھتے دیکھتے انگوٹھا کاٹا، پنجے کاٹے، یہاں کاٹا، پنڈی کاٹا، یہاں تک کہ گھٹنے تک پہنچا، ٹخنوں تک پہنچا، گھٹنے تک پہنچا، ران تک آ گیا. کٹتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، علاج کرتا جا رہا ہو، حضرت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. ساری قیمتی سے قیمتی دوائیاں استعمال کر رہا، پریشان ہو گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ بیماریاں جا کیوں نہیں رہی ہے؟ برکتیں آ کیوں نہیں رہی ہے؟ گھر میں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا شاید کہ کسی کی تکلیف، ظلم کبھی آ رہا ہے. بہت میں پریشان ہوا کہ لوگوں کے بڑی بڑی بیماریاں اور بڑے بڑے زخم کو ہفتوں میں ٹھیک ہم لوگوں نے کر دیا ہے، لیکن اس انسان کا کٹتا جا رہا ہے. آخر کیا؟ تنہائی میں اس کو بلایا اور کہا کہ یہ بتلاؤ اس پیر سے کبھی کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ظلم کیا ہوں. کیا ہے؟ کہ میں ٹریفک کا پولیس تھا. کیا تھا؟ ہے نا، عہدے پہ مل جاتے ہیں تو بس ظلم ظلم. حکومت کا ذرا سپورٹ مل گیا، ظلم ظلم. ذرا کچھ آ گیا تو بس کرو سب کو ظلم. مسجد کا بھی خیال نہیں رکھتے، مدرسوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، لوگوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. کہاں کیا کر رہے ہیں؟ پاور ہے ہمارا، ہم استعمال کریں گے. ارے تو سمجھتا نہیں تجھ سے بڑا پاور والا وہ بیٹھا ہے. اس لیے عہدے پر قلم کی طاقت آ جانے پر ظلم کا تحریر مت لکھو. طاقت آ جانے پر کسی مظلوم کا سہارا بنو، ظالم مت بنو. عدل کرو، انصاف کرو، ناحق فیصلے مت کرو. ہوتے ہیں نا جب آ جاتے ہیں تو لوگ. کہا کہ میں ٹریفک کا پولیس تھا، ایک غریب ٹھیلا لگایا ہوا تھا سڑک کے کنارے، اور وہیں تھوڑا سا بیٹھ کر کے کچھ بیچتا ہوتا تھا. ایک دن میں نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار مار کر کے اس کو ہٹایا تھا اور اس کی چیزوں کو بکھر دیا تھا. حضرت بس اسی دن سے میرے انگوٹھے میں درد جو شروع ہوئے ہیں، آج یہ حال پہنچ گیا ہے. کیا سمجھتے ہو؟ ٹھوکر مار دیں گے بچ جاؤ گے؟ بیوی کو تھپڑ مار جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے؟ باپ کو دھکے دے دو گے آرام مل جائے گا؟ پڑوسی کو ستا دو گے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ گاہک پر ظلم کرو گے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کسی کمزور پر قلم سخت چلا دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کسی گنہگار کا سپورٹ کر کے کسی آدمی کو پریشان کر دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے؟ جھوٹی مقدمات اور کیسز پر جا کر کے گواہ بن کر کے حامی بھر دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے؟ مصیبت یہاں نہیں تو قبر میں بچھو سانپ بن کر کے ڈسے گا. کہا کہ حضرت اسی وجہ سے لگ رہا ہے یہ کٹتا جا رہا ہے. کہا کہ اس کا عطا پتہ ہے؟ کہا کہ عطا پتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ آدمی وہاں بیٹھتا ہے، شاید ارد گرد کسی کو پتہ ہوگا. بہرحال کہا کہ حضرت اس کی کوشش کی اور اس کا نمبر حاصل کیا، فون کیا، معافی اس سے طلب کروایا. وہ بیچارے نے معاف کر دیا. جس وقت وہ معاف کیا اس کے بعد دوا دینے کی ضرورت نہیں پڑی. دوائیں کھاؤ، نیند کی گولیاں کھا کے سونے کے لیے ظلم بند کیجیے. سوچتے ہیں
گولی کھا کے سو جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ کہا کہ اس کے بعد سے اس کی صحت اچھی ہو گئی اور بالکل تندرست، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بس دو بات یاد رکھیے، نیکیاں مصیبت کو، بولیے، مصیبت کو ٹال دیتی ہے اور گناہ مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ 70 سال کی نیکی 70 سال کے بعد کام آتی ہے، 70 سال کا گناہ 70 سال کے بعد کام آتا ہے، مصیبت بن کر کے آتا ہے۔ اس لیے معافی تلافی کرتے رہیے، نیکیوں سے اپنی مصیبت کو ہٹاتے رہیے، انشاءاللہ ہمیشہ خوشیاں ہوگی۔ رمضان المبارک قریب ہے، قریب ہے نا؟ ہاں بالکل قریب ہے۔ کیا دھوم دھام سے کریں گے حضرت؟ بس مزے ہے۔ نیک بنو، نیک بنو، تیاری کرو، قرآن پڑھنے کا بھی سے عادت بنا لیجئے، نماز تراویح کے بھی سے نیت بنا لیجئے، اور روزہ رکھنے کے بھی سے جا کر کے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کرا کر کے حضرت نہیں رکھ سکتے ہیں، گولیاں کچھ دے دیجئے، پھر آ کر کے امام صاحب سے پوچھیے حضرت بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، ہاں سب تیاری کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہو، تیاری کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔